کیٹیگری ہے وہ ہے جہاں پر جو ہے ٹیچرز آلریڈی زیادہ ہیں. تو جب کوئی بھی آن لائن ٹیچر اپلائی کرے گا ٹرانسفر کے لیے تو جو ریڈ کیٹیگری کے اسکولز ہیں وہ اس میں آئیں گے ہی نہیں, وہ اپلائی ہی نہیں کر سکے گا, اس میں وہ بلاک ہوں گے. اور جو گرین ہیں, گرین وہ ہوں گے جہاں پر ٹیچرز کی شارٹیج ہوتی ہے اور ان اسکولز میں وہ ٹیچر اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس میں طریقہ کار یہ رکھا گیا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ تبادلے ہوں گے اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ جو تعلیمی سال شروع ہوتا ہے اس سے اس کی ہوگی, یعنی کہ اس دوران میں تبادلہ ہو بھی جائے گا لیکن امپلیمنٹ جا کر وہ ہوگا جب تعلیمی سال شروع ہوگا, تاکہ وہ بچوں کا جو تعلیم ہے وہ اس میں متاثر نہ ہو سکے. ہم نے ایک صرف اسپیس اس میں رکھی ہے جو کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں, وہ اسکول جہاں پہ ٹیچر زیادہ ہیں وہاں سے ٹیچر کسی بھی وقت نکل سکتا ہے, وہ اسکول جہاں پہ ٹیچرز کم ہیں وہاں ٹیچر کسی بھی وقت جا سکتا ہے. اور وہ تبادلے جو ویڈ لاک پالیسی میں آتے ہوں یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے, علیل ہوتا ہے, بہت شدید بیمار ہوتا ہے, اس قسم کے جو ہارڈ شپ کیسز ہوتے ہیں اس میں ہم تبادلے کر سکتے ہیں. تو یہ سارے پالیسی کے ہیں اور بڑی کمپریہنسو ہے, تو میں آپ کو اس کے جو بلٹس پوائنٹس ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ہم نے منظور کروائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی پالیسی ہے جس کے ذریعے جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کی تعلیم جو متاثر ہو جاتی تھی ٹرانسفر کی وجہ سے وہ نہیں ہوگی, اور ٹیچرز اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ تبادلے نہیں کروا سکیں گے. جہاں ضرورت ہوگی وہیں ٹیچر جائے گا. ہم نے جو ریکروٹمنٹ پالیسی ہے وہ ہم نے منظور کروائی کیبنٹ سے, اور اس میں بھی بہت ساری چینجز کی ہم نے, بڑے میجر پالیسی ڈیسیشنز لیے گئے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ابھی جو 37,000 سے زائد جو ٹیچرز کے اپوائنٹمنٹس ہونے ہیں جو ہم نے آئی بی سکھر سے معاہدہ کیا ہے, اور اس میں اپلیکیشنز انہوں نے کال کر لیں, درخواستیں جمع ہو گئی ہیں, کوئی 4 لاکھ سے زائد لوگوں نے سبمٹ کروائی ہیں درخواستیں. اس میں ایک صرف یہ کووڈ کی وجہ سے پرابلم ہوا جس میں کچھ وہ پروسیس سلو ڈاؤن ہو گیا, لیکن اب جیسے اللہ کے فضل سے کووڈ کی شرح میں کمی آ رہی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد وہ عمل شروع ہو سکے اور ٹیسٹ ہوں کے, اور پھر وہ ٹیچرز جلد از جلد اپوائنٹ ہوں, اور جہاں جہاں ٹیچرز کی کمی ہے ہم اس کو پورا کر سکیں. تو جو ہمارے سندھ گورنمنٹ کے ATP رولز ہیں اس کے مطابق جو بھرتیاں ہوتی ہیں. اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کراچی کے, جہاں پر وزیر تعلیم سعید غنی کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے. ان کا بتانا تھا کہ ریکروٹمنٹ پالیسی انہوں نے کیبنٹ سے منظور کروائی ہے. میں رہتے ہیں وہی ان پوسٹ کے اگینسٹ جو ہے اپوائنٹ ہو جائیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ بعد میں جو تبادلوں کا پریشر ہوتا ہے, جو لوگوں کو تنگی ہوتی ہے, وہ نہ ہو سکے, تاکہ وہ اپنے گھر کے قریب ترین اسکولوں میں ان کو نوکری مل جائے اور وہ وہیں پہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں. ہم نے ایک اور بڑی چینج کی کہ جو PST ہے, جو پرائمری اسکول ٹیچر ہوتا ہے, اس کا گریڈ 9 تھا, ہم نے اس کو بڑھایا ہے, اس کا گریڈ 14 کر دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ بھی ہم نے گریجویشن پہ رکھی ہے. اور ایک اور چیز ہم نے یہ کی کہ نارملی جو PSTs ہوتے تھے ان کا پروموشن جو ہوتا تھا وہ پھر HST ہو جاتا تھا, پھر SST ہو جاتا تھا, پھر مختلف جو کلاسز ہیں وہ ان کی چینج ہوتی تھی. اب ہم نے یہ کیا ہے کہ جو PST بھرتی ہوگا وہ PST ہی ریٹائر ہوگا, اس کا جو کیڈر ہے وہ چینج نہیں ہوگا. وہ پرائمری اسکول کے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھرتی ہوگا, وہ پرائمری اسکول کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے ہی ریٹائر ہو جائے گا, لیکن اسی کیڈر میں اس کا پروموشن بھی ہوگا. یہ نہیں ہوگا اس کا پروموشن رکے گا, پروموشن اس کا ہوتا جائے گا. 14 میں بھرتی ہوگا تو وہ 15, 16, 17, 18, 19 میں بھی جا سکتا ہے, لیکن رہے گا وہ پرائمری اسکول ٹیچر, تاکہ اس کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اسی کلاسز تک رہے جن کے لیے اس کو بھرتی کیا گیا ہے. اب اگر کوئی پرائمری اسکول ٹیچر بھرتی ہوتا ہے 3-4 سال کے بعد وہ چلا جاتا ہے سیکنڈری اسکول میں, تو وہ تو اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, تو وہ پروموٹ تو ہو جاتا ہے لیکن ان بچوں کے لیے وہ جو پڑھائی ہے اس کی متاثر ہوتی ہے. تو یہ ہم نے میجر ایک ہم نے چینج کی. ہم نے جو ریکروٹمنٹ پالیسی تھی اس کے اندر بھی ہم نے کچھ ٹیچرز کی 3 اسٹریمز بنا دی ہیں, جس میں پرائمری اسٹریم ہے, سیکنڈری اسٹریم ہے اور ہائر سیکنڈری اسٹریم ہے, اور ان میں مختلف ٹیچرز آتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو پرائمری ہے اس کے اندر ارلی چائلڈہڈ ٹیچرز آتے ہیں جس کو ECT ٹیچر کہتے ہیں, اور PSTs آتے ہیں. سیکنڈری کے اندر جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز آتے ہیں جس کو JEST کہتے ہیں, اور سیکنڈری اسکول ٹیچر آتا ہے جس کو SST کہتے ہیں. اسی طرح ہائر سیکنڈری اسٹریم میں اسپیشلسٹ آتے ہیں مختلف سبجیکٹس کے, اور اسسٹنٹ پروفیسرز ہوتے ہیں, ایسوسیٹ پروفیسرز ہوتے ہیں, پھر پروفیسرز ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے مختلف 3 ان کی وہ بنا دی ہیں. ہم نے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 37,000 سے زائد ٹیچرز ہم اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں,
یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ یہ ٹیچرز ہم 3 سالوں میں بھرتی کریں گے فیزز میں، لیکن جب ہم نے اس میں مزید کام کیا تو ہم نے اس کو چینج کیا اور 1 سال میں کیا، اس لیے کہ ہر سال ہمارے سسٹم سے کوئی 3 سے 4 ہزار ٹیچرز نکل رہے ہیں، ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، کسی اور وجہ سے نکل رہے ہیں سسٹم سے. تو اگر ہم یہ 3 برسوں میں کرتے تو ایک برس اگر 10,000 کرتے تو اگلے برس پھر وہ 4,000 مزید اس میں سے کم ہو جانے تھے. تو پلان یہ ہوا کہ یہ ایک ہی مرتبہ یہ اپوائنٹ کریں تاکہ پھر جو کمی ہر سال ہوتی ہے اس کو ہم فل اپ کرتے جائیں اور ہر سال بھرتی کریں. جو ہمارے تعلقہ ایجوکیشن آفیسرز ہوتے ہیں جس کو ٹی اوز کہتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آج ان میں بھی جو ٹیچنگ اسٹاف ہے وہ لگا ہوتا ہے، تو ہم نے ان کا کیڈر چینج کر دیا. یہ کافی پہلے ہو گیا تھا لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس کو ہم تیز کریں گے کہ ان کے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس ہوں گے سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو، اور وہ صرف ٹی اوز ہی ہوں گے اور وہ اس میں آ کے لگیں گے. باقی کچھ ہم نے پرسنٹیج باقی کی بھی رکھی ہے، لیکن ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو کریں گے. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جی ہمارے ٹیچرز کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی، اور ہمارے پاس سندھ میں اس وقت 29 ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں جو اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں. ہم نے ایک نیا ماڈل انٹروڈیوس کروایا ہے کہ ہم جو ہمارے ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ہم پرائیویٹ پارٹنرز کے ذریعے چلائیں گے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چلائیں گے. اور اس میں کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم اس میں اپلیکیشنز کال کریں گے کہ جو وہاں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے وہ ایڈمیشن لے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ مینٹین کریں. اس کا جو ایڈمیشن ہے وہ میرٹ پہ ہو، وہاں پر تعلیم ٹھیک ہو، پھر اس کے بعد جب ایگزامینیشن ہو اس کا جو رزلٹ آئے وہ میرٹ پہ آئے. ہم اس کو انشور کریں گے، مختلف ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس سے ہوا یہ کہ جو بھی شخص صوبہ سندھ کا رہائشی وہاں ایڈمیشن لے گا اور وہاں سے وہ بی ایڈ کرے، ایم ایڈ کرے، یا کوئی اور ایسی جو ایکسپرٹیز اس کی ہوتی ہیں ٹیچرز کے حوالے سے وہ ڈگری حاصل کرے گا، تو جس دن اس کو وہاں سے سرٹیفکیٹ ملے گا ٹریننگ جو ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، اگلے دن ہم اس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ملازمت دے دیں گے بغیر کسی فردر پروسیس کے. مطلب یہ کہ وہ ٹیسٹ میں نہیں بیٹھے گا، وہ اس کو کوئی اپلائی نہیں کرنا پڑے گا، وہ ڈائریکٹلی آ جائے گا. اس میں ہم یہ بھی پلان ہے کہ جو بچہ یا جو بچی اپلائی کرے گی، اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا، تو سندھ گورنمنٹ اس بچے کی اوپر آنے والے اخراجات جتنے بھی ہوں، مثال کے طور پر 3 لاکھ روپے اس کے اوپر اخراجات آتے ہیں 2-3 سالوں میں جتنی وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ سندھ گورنمنٹ اس بچے کے ہیڈ میں اس ادارے کو انٹرسٹ فری لون دے گی. اگر سعید غنی کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو سعید غنی کے اوپر 3 لاکھ روپے خرچہ آئے گا، تو سندھ گورنمنٹ 3 لاکھ روپے اس ادارے کو پے کرے گی میرے نام پر کہ جی ہو گیا، یہ 3 لاکھ روپے آپ رکھیں اور اس کی جو ٹریننگ ہے، اس کی جو تعلیم ہے وہ آپ اس کی کروائیے پوری. اور جب اس کی تعلیم مکمل ہوگی، جب اس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نوکری مل جائے گی، تو ہم اس کے ساتھ ایک بانڈ سائن کریں گے تو کم از کم 5 سال تک وہ جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نوکری کرے گا. اور جو انٹرسٹ فری لون اس کو ملا ہوگا اس کی سیلری سے بہت ایک نامنل سی انسٹالمنٹ کی صورت میں ہم اس کو ڈیڈکٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو اس طرح بچے کے اوپر خرچہ کوئی نہیں ہوگا، وہ تعلیم حاصل کرے گا، پراپر ٹیچر ہو کر نکلے گا، اور اس کے بعد اس کی نوکری جو ہے وہ گارنٹیڈ ہوگی. اس میں ہم آر ایف پیز ہم نے ایشو کر دیے ہیں، جس میں درسانو چھنو ہے، میرپور خاص ہے، لاڑکانہ ہے اور سکھر، جو ہمارے 4 انسٹیٹیوٹس ہیں اس کے لیے ہم نے آر ایف پیز بھی ایشو کر دی ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جلدی ہو جائے. اس کا ایک ماڈل ہمارے پاس ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو، شہزاد رائے صاحب چلاتے ہیں حسین آباد میں جو ہمارا ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کو تھوڑا سا فردر امپروو کر کے اس ماڈل کو. لیکن اس میں یہ شامل نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرسٹ فری لون گورنمنٹ دے گی اور اس کے بعد وہ ٹیچر جو ہے وہاں سے تربیت حاصل کرے گا، اس کو نوکری مل جائے گی. یہ ہم نے ایڈیشن کیا ہے. اس کے اندر ہم نے مختلف جو لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہوتی ہے اس کی 30,000 ٹیچرز کو ہم نے ٹریننگ کرائی ہے پچھلے سال میں، اور 1700 ای سی ای ٹیچرز اور 6,000 جے ای ایس ٹی جو ہیں ان کی بھی ہم نے ٹریننگ کنڈکٹ کروائی تھی پچھلے سال کے اندر. ہم نے مختلف جو ہمارے پارٹنرز ہیں اس میں ایڈولسنٹ ہیلتھ اور نیوٹریشن اور چائلڈ پروٹیکشن، سٹیزن شپ ایکسیٹرا جو ہوتی ہیں ان کی ٹریننگ کروائی. 3.5 لاکھ کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی. ہم نے کووڈ کے درمیان، ظاہر ہے کہ بہت بڑا چیلنج تھا، پوری دنیا میں تعلیم لوگوں کی متاثر ہوئی، اسکولز بند رہے، کالجز بند رہے، تو ہم نے کچھ ایفرٹس کیے کہ ہم کوشش کریں کہ کچھ بچوں کو ہم اس سے کنیکٹ کر سکیں. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ ناکافی ہیں اور کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے کہ ہم ریپلیس کر سکیں. جو پریکٹیکلی بچے اسکول میں جا کے فزیکلی پڑھتے ہیں اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے کوشش کی تو ہم نے مائکروسافٹ کے ساتھ مل کر کوئی 30,787 ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو ہم نے ٹرین کروایا تاکہ وہ ورچوئل کلاسز جو ہیں وہ لے سکیں، اور 2,57,000 اسٹوڈنٹس بھی مائکروسافٹ کے ذریعے ہم نے انرولمنٹ ان کی ہوئی.
اسی طرح 2,52,000 پرائمری بچے جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا یہیں پر ہم نے پریس کانفرنس کی تھی ایک ACLD میوز کی اپلیکیشن. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی اس وقت کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اہم خبر ہے